خوشیاں مناوا اللہ دا سونا شہر آ گیا کہتا نچنا سعید بھائی ہم سے ایک سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن جو ہوتے ہیں اس کے اندر بہت سی خرافات ہوتی ہیں، اس کو کیسے روکا جائے؟ میں اس کو تھوڑا سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے گا کہ ہمارے یہاں پاکستان اور انڈیا کے اندر کوئی بھی اوکیزن آ جائے، وہ اوکیزن دینی اوکیزن ہو یا وہ دنیاوی اوکیزن ہو، جیسے 14 اگست کا دن آپ دیکھ لیں، اس کے اندر بھی اختلاط ہوگا مرد و زن کا، اور ایک بالکل ایسا ماحول ہوتا ہے، گھر سے باہر آپ دیکھیں گے ہر بندہ پہچان جاتا ہے، مجھے تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 2، یا دینی اوکیزنز آ جائے۔ دینی اوکیزنز کا مطلب ہے جن کی نسبت ہم دین سے دے دیتے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ آ جائے یا اس کے علاوہ دیگر وہ مہینے آ جائیں کہ جس کے اندر دینی ہم نے ایک اوکیزن بنا لیا اس کے اندر بھی خرافات ہوتی ہیں، اختلاط مرد و زن بھی ہوگا، اس کے علاوہ بھی 50 دیگر چیزیں ہوں گی۔ اسپیسیفکلی چونکہ ربیع الاول کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، اس کے اندر دیکھیں گا سب سے پہلے ہمارے یہاں جو اختلاط ہوتا ہے پورے پاکستان کے اندر، کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ گلیوں بازاروں کے اندر جہاں جہاں سجاوٹیں ہوتی ہیں، یہ جو بڑی راتیں آتی ہیں، بڑے دن آتے ہیں، ان کے اندر خواتین بھی باہر نکلتی ہیں، لائٹنگ دیکھنے جا رہے ہیں، بالکل اسی طرح محافل میلاد جو ہوتی ہیں، اس کے اندر نعت خوانی ہو رہی ہے، ساری رات نعت خوانی ہوتی ہے، لیکن صبح کی نمازوں کا کسی کو خیال نہیں ہوتا۔ یہ وہ چیزیں میں چیدہ بیان کر رہا ہوں کہ جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ آپ کسی عالم دین کو دیکھیں گے تو وہ اس کو کنڈیم ہی کرتے ہیں، اس کو برا ہی کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو سجاوٹیں اب ہمارے یہاں پہاڑیوں کے نام پر ہوتی ہیں نا، پہاڑیاں بن رہی ہیں اس نام سے، اس کے اندر باقاعدہ سے مجسمات بھی سجا دیے جاتے ہیں، یا مور کا مجسمہ بنایا ہوا ہے تو یہاں فلاں کا مجسمہ بنایا ہوا ہے۔ پھر یہ جو سجاوٹوں کا ہمارے یہاں ماحول گرم ہے، اس کے اندر کہیں حور بنا کر بٹھا دی گئی ہے، یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ یہ وہ ساری خرافات ہیں جو ہمارے یہاں پاکستان انڈیا کے اندر ہو رہی ہیں۔ اب پاکستان انڈیا میں یہ ساری خرافات ہو رہی ہیں۔ اب ان خرافات کو سوال یہ ہے، غور سے سنیے گا، بریلوی علماء اس کو منع کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں۔ دیوبند علماء وہ تو بالکل ہی چونکہ اس کے ناجائز ہونے کے قائل ہیں، میلاد کی تمام تر جتنی ایکٹیویٹیز ہیں جو معروف ہیں وہ اس کو بدعت قرار دیتے ہیں۔ اہل حدیث علماء بھی اس کو بدعت قرار دیتے ہیں، اور یہ تو طبقہ بالکل اس کو اجازت، لیکن بریلوی علماء کرام بھی اس کو شروع سے منع کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی بڑے عالم دین کو سن لیں، ان کی تقریر سنیں یا ان کے پاس جا کر کے بیٹھیں اور ان سے یہ ڈسکس کریں کہ جو ہمارے یہاں پر ربیع الاول والے مہینے میں جو خرافات ہو رہی ہیں، بلکہ پاکستان کے اکثر شہروں کے اندر بینڈ جلوس بھی اب نکلتے ہیں، یعنی جلوس کا نام ہی رکھ دیا ہوا ہے بینڈ جلوس، جس کے اندر ڈھول باجے بجا کر کے جلوس نکالے جاتے ہیں۔ سب پر آیا، کسی پر کوئی مخفی بات نہیں ہے۔ اب علماء اپنی تقریروں میں اس کو منع کرتے آ رہے ہیں، تحریروں میں اس کو منع کرتے آ رہے ہیں، اور ہر طبقے کے عالم دین اس کو برا ہی کہتے ہیں۔ دوبارہ بتا دوں، اہل حدیث علماء چونکہ اس کو جائز ہی نہیں سمجھتے، منع کر رہے ہیں۔ دیوبند علماء منع کر رہے ہیں۔ بریلوی علماء کا چونکہ مزاج اس کے جواز کی طرف ہے، بدعت حسنہ کے طور پر، لیکن ان خرافات کو وہ بھی منع کرتے آ رہے ہیں۔ تو ان خرافات کو منع کرنے کے اندر تمام فرقے متفق ہو جاتے ہیں، بریلوی بھی، دیوبندی بھی اور اہل حدیث بھی۔ لیکن آپ نے مجھ سے پوچھا ہے خرافات ختم کیسے کی جائے؟ سر سوال یہ ہے کہ ان سب علماء کے، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، ان کی تقریروں سے ان خرافات کی ممانعت سننے کے باوجود بھی خرافات ختم ہو رہی ہیں یا ہر سال بڑھ رہی ہیں؟ اگر آپ کا سوال یہ ہو کہ ہاں بھئی ہر سال خرافات میں کمی آنا شروع ہو گئی، الحمدللہ، اور اس کے ریشو ہم دیکھیں گے تو انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں یہ خرافات ختم ہو جائیں گی، پھر تو بہت اچھی بات۔ لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ سالوں سے ہم خود سنتے آ رہے ہیں کہ علماء ان خرافات کو برا سمجھتے ہیں، لوگوں کو سمجھا بھی رہے ہیں، لیکن یہ خرافات ختم نہیں ہو رہی بلکہ ہر سال اور زیادہ ہو جاتی، ہر سال کوئی نئی چیز سامنے دیکھنے کو مل جاتی، اگر آپ کا ذہن یہ بولے تو اس کا مطلب ہے جو تقریروں میں ہم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ خرافات ہیں، ان کو چھوڑ دو، یہ تقریریں بالکل بے معنی ہو گئی، یہ ہمارے خطبے، یہ ہمارے درس، یہ ہماری تبلیغیں فضول۔ اب ان خرافات کو کس طریقے سے روکا جائے؟ ان خرافات کو روکنے کے لیے ہمیں اللہ سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، اپنے سلف اور صالحین سے ہی دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے خرافات کو کس طریقے سے روکا، کس طریقے سے خرافات کو منع کیا، اور لوگوں کو مضبوط کیا کہ ان خرافات سے کیسے روکا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر ہم دیکھیں تو جو وہاں پر اس وقت ایک کفر و شرک کا ماحول تھا، قبرستان کے اندر جا کر کے خرافات ہونا، اللہ کے نبی علیہ السلام جب تشریف لائے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان مردوں عورتوں سب کو منع فرما دیا، قبرستان جانا ہی حرام، نہ مرد جاتا نہ عورت جاتی، سوائے کسی کی تدفین ہوتی، میت ہو جاتی، دفن کرنے کے لیے کوئی چلا گیا، ورنہ قبرستان جانا ہی حرام کر دیا۔ جس وقت عقیدہ
بالکل مضبوط ہو گیا، خرافات دلوں سے مٹ گئی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اجازت مرحمت فرمائی، آپ قبرستان جا سکتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ سے ایک چیز سیکھیں، اور وہ یہ کہ جب کبھی خرافات کا ماحول گرم ہو جائے اور تقریر انسان کو فائدہ نہ دے رہی ہو، پھر ایک سخت ایکشن لیا جاتا ہے، بالکل اس کام سے لوگوں کو بیک کر دیا جاتا ہے، ورنہ خرافات سے آپ لوگوں کو پیچھے نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہنے والے صحابہ کرام نے جب اس چیز کو سمجھا تو صحابہ کرام نے بھی بہت سے ایکشنز لیے ہیں. دیکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات مبارکہ سے پہلے بار بار صحابہ کرام کو یہ چیز ارشاد فرما رہے تھے کہ ہماری قبر پر خرافات نہ ہو، ہماری قبر کو مسجد نہ بنا دینا کہ یہاں پر عبادتیں کرنا شروع ہو جاؤ، ہماری قبر کو عیدگاہ نہ بنا دینا کہ مجمع لگا کر کے آپ لوگ یہاں بیٹھو، جہاں کہیں دنیا میں ہم پر درود پڑھو گے ہم تک پہنچ جائے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس خوف سے کہ مرنے کے بعد ہماری قبر پر خرافات نہ ہونے لگ جائے، لوگوں کو بار بار اس چیز کو سمجھا رہے تھے. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک مقدس وفات ہو گئی، اس کے بعد صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد، چونکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرہ میں تدفین ہوئی تھی، لوگ آتے تھے آپ سے اجازت لے کر، آپ اجازت بھی دیتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر پر آتے تھے، چلے جاتے تھے. لیکن ایک روایت آئی ہے جس کو غور سے سنیے گا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ بعض لوگوں کو اجازت دی، اور ان لوگوں کو دیکھا کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جب مبارک قبر پر آئے، وہاں پر ان لوگوں نے تھوڑی سی مٹی برکت کے لیے اٹھا لی، تبرک کے لیے مٹی اٹھائی، چلے گئے. یہ چیز عائشہ صدیقہ ام المومنین نے دیکھ لی. جب یہ چیز آپ نے دیکھ لی، اس کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، چونکہ آپ کے ذہن کے سامنے بالکل آ گیا کہ لوگ خرافات میں نہ پڑ جائیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر لوگوں کو بولا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار اسی چیز سے منع کرتے آئے کہ اللہ میری قبر کے ساتھ ایسے معاملات نہ ہوں کہ لوگ خرافات میں مبتلا ہو جائیں. لہذا اس کے بعد سے عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے لوگوں کو منع کر دیا، پھر اجازت نہیں دیا کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر کوئی آئے، منع کر دیتی، سوائے کبھی کبھی کسی اعتماد والے شخص پر کو کسی بھی طرح کی وہ خرافات نہیں کرے گا، ان کو اجازت دیتی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی نشانی سب کو یاد رہے، بھول ہی نہ جائے. آپ نے منع کر دیا. یہ امام بخاری کے الفاظ بھی ایسے ہیں کہ رسول عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے بار بار یہ بیان کرتے چلے گئے کہ ہماری قبر کے ساتھ خرافات نہ ہو، اگر اس چیز کا خوف نہ ہوتا تو عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اوپن کر دیتی، لوگ آئیں سلام کریں اور جائیں، لیکن اس خوف سے کہ لوگ خرافات میں مبتلا ہو جائیں گے ہم نے بند کر دیا. سر آپ نے پوچھا کہ خرافات سے کیسے روک سکتے ہیں؟ تقریر اب ہماری کام نہیں آ رہی، ہر ممبر پر یہ تقریر خرافات نہ کریں، مرد عورت کا اختلاط نہ ہو، ایسا نہ ہو ویسا نہ ہو، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، ہر سال خرافات زیادہ ہوتی جا رہی. اب اس کا صرف ایک طریقہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا، اور وہ طریقہ یہ کہ بالکل بند کر دیا جائے. صرف اس لیے بند کیا جائے خرافات ختم. ہمارے یہاں نارملی یہ مثالیں دے دی جاتی ہیں کہ اگر ناک پہ مکھی بیٹھے مکھی اڑائی جاتی ہے، ناک نہیں کاٹا جاتا. یہ بہت غلط مثال ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خرافات کی ناکیں بھی کاٹی ہیں. آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھو قبرستان جانا آخرت کی یاد دلاتا ہے، خود اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آخرت کی یاد دلاتا ہے، قبرستان جایا کرو. لیکن جس وقت خرافات تھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ناک کاٹ دی، منع فرما دیا، حرام فرما دیا مردوں اور عورتوں کو قبرستان نہ جائیں. اسی طرح قبرستان پہ غلوف کیا ہوا، قبرستان پہ عمارتیں بنائی ہوئی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جہاں کہیں آپ کو کوئی بھی قبر ایسی نظر آئے جس میں تجاوزات، سب گرا دو. حضرت علی گئے سارے قبرستان کے اندر، ہر وہ قبر جس میں تجاوزات تھی، کسی پہ گنبد بنا، سب گرا دی آپ نے، اور بالکل مستوی کر دی، برابر کر دی، زمین کے بالکل برابر لیول کے اوپر کر دی. پھر یہی کام حضرت علی نے آگے کیا. جب حضرت علی نے آگے بھیجا صحابہ کو، فرمایا میں تمہیں اسی کام پہ بھیج رہا ہوں جس کام پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے بھیجا تھا. کوئی قبر پانا جس میں تجاوزات ہو سب گرا کے آ جاؤ. یہ نہیں کہا تھا کہ کوئی نیک کی قبر ہو چھوڑ دینا، کسی بد کی قبر ہو تو وہ رہنے دینا، یا وہ گرا دینا نیک کی چھوڑ، نہیں. جب خرافات ہوئیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت یہ قائم ہوئی، اس خرافات کا ناک ہی کاٹ دو، نہ ناک ہوگا نہ مکھی بیٹھے گی. تو یہ مثالیں نہ دیا کریں کہ ناک سے مکھی اڑائی جاتی ہے، ناک نہیں کاٹا جاتا. جب خرافات کا بازار گرم ہو جائے پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا جاتا ہے. ہماری تقریریں بے اثر ہو گئی ہیں. یہی معاملات مزارات کے حوالے سے میں بیان کرتا ہوں اکثر لوگوں کو کہ مزارات پر ہمارے یہاں جتنی خرافات ہو رہی ہیں، اختلاط مرد و زن ہو رہا ہے، چرسیں وہاں چل رہی ہیں، نشے آور چیزیں وہاں پر ہو رہی ہیں، ہر حرام کام آپ کو وہاں ملے گا مزارات پر.
علماء تقریریں کریں، ہر مسلک کا عالم تقریر اس کے خلاف کرتا ہے۔ اہل حدیث علماء تو چونکہ اس معاملات کو ہی بدعت سمجھتا ہے، لوگوں کو روک رہا۔ دیوبند علماء بالکل مزارات وغیرہ کے یہ جو جتنا بھی معروف طریقہ ہے سب کے خلاف ہے، منع کرتا ہے۔ بریلوی علماء بھی چونکہ مزارات کے وہ حامی ہیں جانے کے، وہاں سے تبرکات کے، دیگر توسلات کے، لیکن ان خرافات کے وہ بھی خلاف ہے۔ اپنی ہر تقریر میں لوگوں کو سمجھاتے ہیں مزارات پر، بلکہ لوگوں کو روتے رہتے ہیں کہ قبر سے 4 ہاتھ پیچھے رہو۔ اعلیٰ حضرت نے بھی فتویٰ دیا قبر سے 4 ہاتھ پیچھے رہو، چومنا دور کی بات ہے۔ یہ سب باتیں کرتے ہیں، لیکن عمل کتنا ہو رہا ہے؟ کیا یہ خرافات ختم ہو گئی؟ نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب ہماری تقریر فضول۔ ہم ہر ممبر پہ کھڑے ہو کے بھی لوگوں کو سمجھا رہے ہیں مزارات کے معاملات بھی ہماری تقریروں کی بنیاد پر درست نہیں ہو رہے، اور جب بے اثر ہو گئی زبان پھر آپ کو عمل کرنا پڑے گا، آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ اور عمل ایسا ہی ہے کہ آپ کسی مزار کو تالا لگائیں، نہ اندر کوئی جائے نہ خرافات ہو۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بزرگ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نیک نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر وہ قبر کسی کی معظم نہیں۔ لیکن صحابہ نے جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی بھی مبارک قبر کو بند کر دیا تھا کہ نہ کوئی آئے نہ خرافات ہو، تو اگر کسی اللہ کے نیک بندے کی قبر کو بند کر دیں، نہ کوئی آئے نہ خرافات ہو، یہ ایک واحد طریقہ ہے کہ ہم ان خرافات سے نکل سکتے ہیں۔ ورنہ ہماری تقریریں بے اثر ہو گئیں، ہمارے فتوے بے اثر ہو گئے، کوئی اثر اس کا نہیں ہو رہا۔ اس طریقہ کار سے ہم یہ جو میلاد النبی کے جو خرافات ہو رہی ہیں پاکستان میں اور انڈیا میں، اس سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیرہ۔